السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو قرآن پاک پڑھنے اور سیکھنے کا بہت شوق ہے، لیکن افسوس وہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا استاد نہ ملنے کی وجہ سے سیکھ نہیں پا رہے، اور بہت سے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن تجوید نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بہت غلط انداز میں پڑھتے ہیں اور حروف کے مطلب بالکل چینج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک بعض پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن پاک کو غلط انداز میں پڑھتے ہیں، ہدایت کے بجائے گمراہ ہو رہے ہیں۔ میں نے ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چینل بنانا چاہا تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ عز و جل میں آپ لوگوں کی مکمل رہنمائی کروں گی اور مکمل تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھوں گی۔ پہلے ہم انشاءاللہ عز و جل قاعدے سے سٹارٹ کریں گے، کیونکہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے قاعدے کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور قاعدہ اس کی بنیاد ہے۔ اگر ہم قاعدہ پڑھنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک ہم خود سے ہی پڑھنا آ جائے گا۔ تو چلیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں، اور جو میں آپ کو پڑھاؤں گی وہ آپ نے غور سے سننا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ سیکھیں گے، کیونکہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کا پڑھ لینا بہت اچھا ہے۔ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنا چاہیے۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جن کو تعوذ اور تسمیہ میں بھی کافی زیادہ مسٹیک ہیں، ان کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو اس لیے ہم سبق کی طرف جانے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ سیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں۔ اعوذ، کیا پڑھا ہم نے؟ اعوذ۔ ہم نے او کو ہم نے لمبا کیا، کیونکہ یہاں پہ واو ساکن ہے، واو کے اوپر چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہے، یہ اس کو ہم بولتے ہیں ساکن۔ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش آ رہی ہے۔ جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش آ جائے تو یہ واو مدہ ہو جاتا ہے، تو اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اور آپ اس کا اندازہ ایسے بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کی یہ بند فنگر ہے، یہ آپ کا ہاتھ بند ہے اور آپ کی فنگر بند ہے، اور جتنا ٹائم اس کو ایک فنگر کو کھولنے میں لگے گا تو آپ نے اتنی مقدار میں اس کو لمبا کرنا ہے، جیسے اعوذ اعوذ باللہ۔ یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے زیر آ رہا ہے، تو لفظ اللہ کو ہم نے پتلا پڑھا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی کسی بھی جگہ پہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے تو لفظ اللہ پتلا پڑھا جائے گا، اور اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو ہم نے موٹے انداز میں پڑھنا ہے۔ یہاں لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو پتلا پڑھا، اور لفظ اللہ کے اوپر کھڑا مد ہے، تو کھڑی حرکات کو بھی ہم نے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، تو آ کے اوپر بھی کھڑا مد ہے، اس کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور شین یا زبر شی، اس کو ہم نے کھینچ کے نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ من الشیطان، تو آ کے اوپر کھڑا مد ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو کھینچا ہے۔ جیسے حروف مدہ کو ہم نے کھینچ کے پڑھا، اسی طرح ہم نے کھڑے مد کو بھی کھینچ کے پڑھا۔ اعوذ، زال نرمی سے پڑھا جائے گا، سخت انداز میں نہیں پڑھا جائے گا، یہ نرمی والا حروف ہے، اس وجہ سے ہم نے زال کو نرم انداز سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، را کے اوپر تشدید آ گئی ہے، جس لفظ کے اوپر بھی تشدید آ جائے، یہ چھوٹی سی ڈبلیو بنی ہوئی ہے، جس لفظ کے اوپر بھی یہ تشدید آ جائے اس لفظ کو ہم نے 2 دفعہ پڑھنا ہے، جیسے نون را زیر نر، را زبر را، نر را، را یہاں پہ 2 دفعہ پڑھا جا رہا ہے۔ من الشیطان الرجیم، یہاں پہ یا ساکن ہے، اسی طرح یہ یا ہے، یا کے اوپر چھوٹی سی دال ہے، اس کو ساکن بولتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، تو جب بھی یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یہاں پہ یا مدہ ہوتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہے،
الف واو یا، یہ واو مدہ تھا اور یہ یا مدہ ہے۔ جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے کسی بھی جگہ پہ یا آ جائے اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر آ رہی ہو تو اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور ایک الف 2 حرکات یعنی ایک فنگر کو جتنا ٹائم کھولنے میں لگتا ہے اتنا ہم نے اس کو کھینچنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، یہاں پہ سین ہے، سین کی سیٹی نکالیں گے، سیٹی والا حروف ہے سین، سیٹی والے بھی 3 حروف ہیں، یہاں پہ سین ہے تو سین کی سیٹی نکالیں گے۔ جیسے ہم آگے پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو معلوم ہو جائے گا سیٹی والے حروف کون سے ہیں، نرمی والے کون سے ہیں، موٹے حروف کون سے ہیں۔ تو ابھی میں یہاں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سین جو لفظ ہے یہ سیٹی والا حروف ہے۔ با سین زیر بس، سین کی سیٹی نکالنی ہے، بسم اللہ۔ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ سے پہلے زیر آ رہی ہے تو اللہ کو ہم نے پتلا پڑھنا ہے اور اس کے اوپر کھڑا مد ہے تو اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن، را کے اوپر تشدید ہے، را کو 2 دفعہ پڑھا جائے گا، الرحمن، نیم کے اوپر کھڑا مد ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہیم، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر آ رہی ہے، یہاں پہ ہو رہا ہے یا مدہ، کیونکہ جیسے یہاں پہ واو مدہ ہوا یہاں پہ یا مدہ ہوا، اسی طرح یہاں بھی یا ساکن آ رہا ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے، اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں اور کھڑے حرکات کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کو رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے حرکات زیر زبر پیش کو کھینچ کے نہیں پڑھا، صرف ہم نے کھڑے مد کو اور حروف مدہ کو کھینچ کے پڑھا ایک الف کے برابر، زیر زبر پیش کو کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا۔ تو آج ہم نے سیکھا تعوذ اور تسمیہ پڑھنا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے لرن کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی پریکٹس بار بار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو انشاءاللہ جلدی پڑھنا آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل کل ایک نیا سبق پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہم نے اگر کوئی مسٹیک کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ تو چلیں اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنا، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا میرے چینل کو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔